بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین جو چھپکلی والے کمرے میں عجیب بے چینی سی محسوس کرتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس کو مار دیں تو کیا ثواب ملتا ہے؟ اگر ثواب ملتا ہے تو کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر اسے مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اب بات ہم اس طرح شروع کرتے ہیں کہ چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی۔ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تذکرۃ الاولیاء میں منسوب ہے۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، یعنی چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس وقت یہ آگ پر پھونکے مارتی تھیں۔ چھپکلی واحد جاندار ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ہر جانور ان کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی، اس لیے اس کو گھر سے نکالنا یا مارنا گناہ نہیں ہے۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طریقے سے نقصان دیں گی۔ ان میں ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں رہتا تھا، اور وہ دن بدن تعداد میں بہت زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے، اور کچھ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مرنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مرنے پر اس سے کم۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک خطرناک جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو جاتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ اس لیے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو مارنے میں ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو پہلی ضرب میں مارا جائے تو اس پر ثواب زیادہ ملتا ہے، دوسری ضرب میں اس سے کم، اور تیسری میں اس سے کم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو
ایسے خطرناک جانوروں اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔